خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ چلیں آج کی بحث ہے زبان وحی کے سلسلے میں، وحی کی زبان کیسی تھی۔ کہہ رہے کہ زبان آسان ترین وسیلہ انتقال مفاہیم ذہنی در انسان بشمار میرباد۔ آپ سب جانتے ہیں کہ زبان ذہنی مفاہیم کو دوسروں تک منتقل کرنے کا سب سے بہترین وسیلہ ہے۔ آپ کے ذہن میں کیا ہے، ٹھیک، آپ اسے دوسرے انسان تک منتقل کرنا چاہتے ہیں، دوسرے کو وہ مطلب بتانا چاہتے ہیں، اس مفہوم سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں، تو زبان کے ذریعے اور زبان کے وسیلے سے ہی پہنچائیں گے، یہی وسیلہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ زبان آسان ترین وسیلہ انتقال مفاہیم ذہنی در انسان بشمار میں، انسانوں میں ذہنی مفاہیم کو منتقل کرنے کا سب سے آسان طریقہ زبان کو مانا گیا ہے۔ وہ سادہ ترین ابزار اور سب سے سادہ، سب سے سمپل، یہ ابزار کا مطلب بھی ہوتا ہے وسیلہ، ابزار کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے، وسیلہ ہی ہوتا ہے، کہ آدمی بھی تواند در حیات اجتماعی، کہ جس کے سلسلے میں انسان اپنی اجتماعی حیات اور زندگی میں معانی متصور خویش را، اپنے متصور معنی کو، اپنے خیال کردہ معانی کو مورد تبادل و تفاہم قرار دے، تبادل و تفاہم کرے، ایک دوسرے سے سمجھے، ایک دوسرے کو سمجھائے۔ اجتماعی زندگی میں انسان چاہے تو زبان کو وسیلہ بنا کر کے کیا ہے، اپنی باتوں کو دوسرے تک رکھ سکتا ہے۔ مسئلہ خطیر تفہیم و تفاہم کی لازم زندگی اجتماعی، کہنے کہ تفہیم و تفہم کا عظیم مسئلہ کہ جو اجتماعی زندگی کا لازمہ ہے۔ انسان اگر اکیلا ہو، تنہائی میں زندگی گزارے تو کیا ہے، تفہیم و تفاہم معنی نہیں رکھتا۔ کون آپ کو سمجھائے گا، آپ کسے سمجھائیں گے جب کوئی ہے ہی نہیں، اکیلے ہی ہیں۔ تو انسان جب اجتماع میں رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، تو وہاں تفہیم و تفاہم کی ضرورت، سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے، سننے اور سنانے کی، بولنے کی اور سننے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تنہا از ہمین راز کی سہل و سادے انجام میں گرد۔ تو کہہ رہے کہ اجتماعی زندگی میں تفہیم و تفاہم کا اہم مسئلہ اسی راہ و روش کے ذریعے سے کہ جو سہل و آسان ہے انجام پاتا ہے۔ خداوند پس از نعمت آفرینش ان از بزرگ ترین نعمتہ یاد کر دیا۔ کہ خداوند متعال نے آفرینش کی، خلقت کی، پیدائش کی نعمت کے بعد زبان کو اپنی بڑی نعمتوں میں شمار کیا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ خوب پروردگاری کی گستردہ رحمت وہ موجب گردید، یعنی وہ پروردگار کی جس کی وسیع رحمت سبب بنی تا قرآن رب انسان بیاموزد، کہ وہ قرآن کی تعلیم انسان کو دے، انسان کو قرآن سکھائے۔ بزرگ ترین نعمتی را کے پس از نعمت آفرینش بے او ارزانی داشت، سب سے بڑی نعمت کہ جس اس نے خلقت اور پیدائش کی نعمت کے بعد انسان کو عطا کی ہے، نعمت بیان بود، وہ بیان کی نعمت ہے۔ شرائع الہی کی برائے انسان ہاں آمدے ہیں، شریعتیں جتنی آئی ہیں وہ سب انسانوں کے لیے آئی ہیں۔ انسان شریعت کا ضرورت مند تھا، خالق نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے شریعتیں بھیجی۔ شرائع الہی کی برائے انسان ہاں آمدے، الہی شریعتیں کی جو انسانوں کے لیے آئیں، وبا آنان سخن گفتے، اور انسانوں سے شریعت نے جو گفتگو کی ہے، از ہمیں شیوہ معمولی و متعارف بہر جستیت، تو شریعت میں بھی اسی معمولی راہ و روش اور اسی متعارف اور مرسوم
وسیلے سے گفتگو کی گئی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ شریعت میں کسی اور زبان سے، شریعت میں بھی کیا ہے مولانا، زبان کو ہی وسیلہ بنایا گیا ہے، زبان کے ذریعے ہی پیام کو وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس قوم کی زبان کے ساتھ اللہ جس نبی کو جس قوم کے درمیان بھیجتا تھا، نبی کو اسی کی زبان عطا کر کے، اسی قوم کی زبان دے کر کے، تاکہ آسانی کے ذریعے سے پیام الہی لوگوں تک پہنچا سکے. آج پوری دنیا کے مسلمان کتاب الہی کے حوالے سے کتنی مشکلات میں، جو عرب ہیں، ٹھیک قرآن مجید عربی میں اترا ہے، تو جو عرب ہیں ان کے لیے تو قرآن سہل اور آسان ہے، ہمارے لیے لیکن بہر صورت نبی کریم جس سرزمین پر اترے، ٹھیک، پیام الہی تو انہی کو پہنچانا، انہی تک تو فی الحال پہنچانا تھا اس وقت، تو انہی کو تک لازم تھا، ضروری تھا کہ انہی کی زبان میں پیغام کو پہنچایا جائے. عرب کے بیچ اللہ کے نبی آئے تھے تو ضروری تھا کہ اللہ کے نبی الہی پیام عربی زبان میں لوگوں تک پہنچائے تاکہ لوگ سمجھ سکیں. آج اسلام نے ترقی کی، دنیا کے گوشے گوشے میں تمام ممالک میں تمام زبان کے لوگوں تک پہنچ گیا ہے. یہ اللہ کی کتاب ہر زبان میں تھوڑی اترے گی، عرب میں اترے تھے، پہلی ضرورت عربوں کو تھی تو عرب زبان میں، عربی زبان میں قرآن بس صورت یہ ہے. وہی پیامبری را نہ فرستادی مگر آن کی بازبان مردوں میں خیش سخن گوید، ہم نے کسی نبی کو نبی بنا کر نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہ لوگوں سے انہی کی زبان میں گفتگو کرے. خوب برائے آنا روشن سازد اور آیات الہی ان کے لیے روشن کرے، پیام الہی ان کے لیے واضح کرے. از ان رو زبان شریعت ہمون زبان مردم است، کرے اس آیت کے مطابق شریعت کی زبان لوگوں کی زبان ہے، شریعت کی زبان میں اور لوگوں کی زبان میں کوئی فرق نہیں ہے. چن روئے سخن با مردم است، اس لیے کہ شریعت لوگوں کے لیے ہے. جب شریعت لوگوں کے لیے ہے تو انہی کی زبان میں بھی ہونا چاہیے. میلا کیسے سمجھیں گے؟ آج ہم لوگ کیسے سمجھ پاتے ہیں؟ قرآن کہاں سمجھ پا رہے ہیں؟ باید با زبانی قابل فہم برائے شان باشد، جب پیام الہی لوگوں کے لیے ہے تو انہی کی زبان میں ہونی چاہیے تاکہ وہ زبان ان کے لیے قابل فہم ہو، اس کو سمجھ سکیں. اب عربوں سے ہندی میں، انگلش میں، کسی اور زبان میں اگر آپ پیام الہی پہنچائیں گے عربوں کے بیچ، بیچارے ہے نا. اب ہم یہاں رہتے ہیں گجرات میں، ٹھیک، اب یہ مشکل ہے واقعا، کبھی کبھی جو ہے پریشانی ہو جاتی ہے کہ ہم ان کی بات سمجھیں یا وہ ہوں. اکثر اردو نہیں سمجھ پاتی. خوب قرآن درمیان قوم عرب نازل گردید، کہہ رہے ہیں کہ قرآن عرب قوم و قبیلے میں نازل ہوا، و بزبان عربی رسا و آشکار، اسی لیے عربی سہل و آسان زبان میں برآنان عرض شده است، ان کے سامنے پیش کیا گیا ہے. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا شاید تم لوگ سمجھداری سے کام لو، شاید تم سمجھ سکو. انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یہ دو جگہ کہہ دیا ہے. ما ان را قرآنی عربی قرار دادیم تابع توانی پیام ان را دریافت داریم. خوب علاوہ خداوند زبان قرآن را زبان عربی آشکار معرفی کر دے است. اب دیکھیں اللہ نے قرآن کو
واضح اور آشکار عربی زبان میں قرار دیا ہے اور اسی کے ذریعے سے تعارف کروایا پہچانوایا ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے. وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ عربی زبان جو واضح اور روشن ہے، آشکار ہے. نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین. یہ تمام وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سہل و آسان موعظہ بنا کر کے، نصیحت بنا کر کے بھیجا، پس آیا پند کی نندئی ہست ہے کوئی جو اس سے نصیحت لے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، در حقیقت ہم نے قرآن کو سہل و آسان زبان میں بھیجا ہے اس امید کے ساتھ کہ اس سے نصیحت حاصل کرو گے. قرآن عربی غیر ذی عوج لعلہم یتقون، یہ تمام آیتیں جو قرآن کے سلسلے میں ہیں اور قرآن کا تعارف جو کرایا گیا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ کلمہ عربی آیا ہے، بلسان عربی مبین، ٹھیک، وغیرہ وغیرہ. لذا باید گفت زبان وحی با زبان قرآن ہم زبان عرف عام ہے. ان تمام آیتوں کو جب آپ مد نظر رکھیں گے تو یہ نتیجہ نکلے گا کہ جو وحی کی زبان ہے یا قرآن کی زبان ہے وہ عرف عام کی زبان ہے، لوگوں کی زبان. وحی و قرآن کی زبان اور لوگوں کی زبان میں فرق نہیں ہے. وحی و قرآن کی زبان وہی ہے جو لوگوں کی زبان عرف عام کہ مورد خطاب قرار گرفتے اند، لوگوں سے انہی کی زبان میں خطاب کیا گیا ہے، گفتگو کی گئی ہے کہ سہل و آسان و بدون پیچیدگی در بیان بر آنان عرض شدے، تاکہ آسان طریقے سے بغیر کسی پیچیدگی کے، بغیر کسی دقت دشواریوں کو کہ یہ بیان ان کے سامنے پیش کیا جا سکے. اگر کسی اور زبان میں ہوتا ٹھیک تو ان کے سامنے جب ہم پیش کرتے تو بہت ساری دقتیں اور دشواریاں کھڑی ہوتی ہیں. البتہ ہر یک بر وفق استعداد خود از آن بہرے مند می شود. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عربی زبان میں نازل کر دیے تو اب جتنے عربی جاننے والے ہیں قرآن فہمی ہر ایک کے لیے مساوی ہو جائے گی، سب ایک ہی جیسا سمجھیں گے نا. انسان کی استعداد مختلف ہے، ہر انسان اپنی استعداد کے مطابق سمجھتا ہے. جس طریقے سے ایک کلاس میں چند طلبہ ہو، ایک استاد ہو، ٹھیک، استاد سہل اور آسان طریقے سے درس پڑھاتا ہے، مطالب طلبہ تک منتقل کرتا ہے، لیکن کیا سارے طلبہ ایک جیسا استفادہ کرتے ہیں، ایک ہی جیسا سمجھتے ہیں؟ نہ، ہر شخص اپنی استعداد، اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی ظرفیت کے مطابق کیا کرتا ہے؟ سمجھتا ہے. ہاں، تو اب کوئی یہ نہ سوچے کہ اللہ نے قرآن کو عربی میں نازل کیا جو عرب کے لوگوں کی زبان ہے تو سب قرآن کو ایک ہی جیسا سمجھیں گے نا. ٹھیک ہے، اللہ نے اپنے پیغام کو سمجھانے کے لیے انہی کی زبان میں اپنے پیغام کو نازل کیا، لیکن پیام الہی کو، قرآن کو کیا ہے، سب برابر نہیں بلکہ اپنی استعداد کے مطابق سمجھتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. انزل من السماء ماء فسألت اودية بقدرها، ایسے ہی جیسے آسمان سے بارش جب آتی ہے، گرتی ہے، نازل ہوتی ہے تو ہر جگہ کیا ہے، ایک جیسا پانی تھوڑی دکھائی دیتا ہے. زمین کا ہر حصہ اپنی ظرفیت کے اعتبار سے کیا ہے، پانی کو اپنے دامن میں سمیٹتا ہے، جگہ دیتا ہے. اونچا ہے تو تم سے نہیں، پتھریلی زمین ہے تو نہیں ایک دم رکے گا، گڈھا ہے تو
چھوٹا گڈھا ہے تو کم، بڑا گڈھا ہے تو ظرفیت مختلف ہوتی ہے، تو مظروف مختلف ہوتا ہے. یہ آسمان باران رحمت را فرو فرستاد. خوب اللہ نے آسمان سے رحمت نازل کی، بارش نازل کی. ببستر رودہا ہر یک، اب یہ جتنے بھی ندی نالے ہیں یہ سب بے انداز گنجائش خود، یہ اپنی گنجائش اپنی ظرفیت کے مطابق روان شدن، جس میں جتنی زیادہ تھی پتلی نالی ہوتی ہے اتنی ہی میں بہتا ہے، بڑی ندی ہوتی ہے وہ زیادہ پانی سمیٹتی ہے، پھیل کے بہتی ہے. اللہ نے یہ آیت مثال کے طور پہ پیش کی ہے، یہ صرف اور صرف بارش کے متعلق نہیں ہے، یہ تو مثال ہے. پہلے ہر چیز میں کیا ہے، ہر چیز میں یہ چیز ساتھ آئے گی کہ ہر چیز اپنی ظرفیت کے مطابق استفادہ کرتی ہے اور دوسری چیزوں سے بہرے مند. یہ کنایا ہے، اشارہ ہے. چلیں یہاں تک رہنے دے، باقی بات نہیں.